وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے دعویٰ کیا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران عمران خان کا ماسکو کا دورہ امریکہ اور روس میں پاکستان کی برآمدات کو متاثر نہیں کرے گا۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ دورے نے مغرب کو اشارہ دیا ہے لیکن ملک کی برآمدات پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے دورہ روس اور اسی روز ماسکو کے یوکرین پر حملے سے تجارت پر پڑنے والے اثرات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ جب بھی اس طرح کے حالات بنیں اور تجارت سے متعلق مسائل جنم لیں تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر نے یہ بات ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر شو کے پہلے ایڈیشن میں میڈیا سے گفتگو میں کہی۔ یہ شو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ) کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ روس کے دورے سے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور دو طرفہ تعلقات کو کس طرح تقویت ملے گی تو وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا تھا کہ ماسکو کے ساتھ ملک کی مجموعی برآمدات کا حجم $1 ارب سے کم ہے۔ انہوں نے وضاحت دی کہ اچھی چیز یہ ہے کہ روس نے ہمارا خیر مقدم کیا ہے اور مسائل پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی وزیر تجارت کے ساتھ آئندہ ہفتے اجلاس بھی شیڈول کیا گیا ہے لیکن تجارت میں بہتری آنے میں 6 ماہ لگیں گے۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنا بینکاری کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور دیگر اقدامات کے ساتھ کسٹم کے طریقہ کار کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت سے تجارت کے اقدامات پر عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ ان کا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ پاکستان کو بھارت سمیت دنیا بھر سے تجارت کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے ممکنہ عدم اعتماد کی تحریک اور لانگ مارچ سے متعلق سوال ٹالتے ہوئے بتایا کہ حکومت مالی سال 22-2021 کے لیے $31 ارب کا برآمدی ہدف 30 جون تک ہر طرح سے حاصل کر لے گی۔ ملک کی برآمدات بڑھنے کے حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں مشیر تجارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے افریقی اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے دروازے کھول کر جغرافیائی اور مصنوعات کے تنوع کو فروغ دینے کی ایک مؤثر حکمت عملی اپنائی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس تقریب میں افریقہ سے 300 مندوبین کی شرکت جغرافیائی اور مصنوعات کے تنوع کے حوالے سے ہماری اچھی حکمت عملی کی عکاسی کرتی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب چودھری سرور نے پہلے انجینئرنگ اور ہیلتھ شو کا افتتاح کیا جس میں 300 سے زائد افریقہ اور سینٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے خریدار شامل ہیں۔ گورنر کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہتری لا کر ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے ادارہ برائے مستحکم ڈیولپمنٹ پالیسیز سے تعلق رکھنے والے اقتصادی ماہر ڈاکٹر ساجد امین جاوید کا کہنا تھا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران وزیر اعظم کا دورہ ماسکو ممکنہ طور پر مغرب کی جانب سے غلط اشارہ دے رہا ہے۔ تاہم بات جاری رکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری برآمدات پر اس کا اثر معمولی ہوگا کیونکہ دورے کے اختتام پر دونوں ممالک کی طرف سے جاری مشترکہ بیان نے اس غلط اشارے کو دور کرنے میں بڑی حد تک کوشش کی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کے منفی اثرات سامنے آئے تو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF پاکستان کے ساتھ جاری معاہدے کے شرائط مزید سخت کر سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد کیا تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ تصادم تجارتی بلوں میں عمومی اضافے کے ذریعے ملک کی معیشت کو متاثر کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم گندم درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہو چکے ہیں اور یوکرین سے زیادہ تر گندم درآمد کی جاتی۔ علاوہ ازیں انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی معیشت کو متاثر کریں گی۔ ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یوکرین کا روس پر حملہ پاکستان کی برآمدات کو متاثر کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ریاستی سطح کے دورے کی منصوبہ بندی روس یوکرین جنگ سے پہلے کی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے پہلے ہی کہا ہے کہ ملک اس معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دے گا، لہذا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہماری برآمدات متاثر ہوں گی۔ درآمد کے معاملات دیکھنے والے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان TCP کے عہدیدار نے کہا کہ یوکرین سے گندم کی پوری کھیپ ملک پہنچ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا اور دیگر 2 ممالک سے گندم کے 3 بحری جہاز مارچ کے پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچے گے جبکہ تمام جہاز بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے متعلقہ بندرگاہوں سے روانہ ہوئی تھے۔ عہدیدار نے بتایا کہ ہماری گندم کی درآمد پر اب تک کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ TCP اور نجی شعبہ طلب اور رسد کے فرق کو پورا کرنے کے لیے روسی گندم کے ساتھ ساتھ یوکرین سے بھی بڑی تعداد میں گندم درآمد کرتا ہے۔ سیریل ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین مزمل چپل نے کہا کہ حکومت نے اگست 2021 میں نجی شعبے کو 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی لیکن قیمتیں زیادہ ہونے اور حکومتی سبسڈی کی کمی کی وجہ سے تجارت نہیں ہو سکی۔